حمد و ثنا، عظمت و کبریا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، بلندی، برتری، پاکیزگی اور ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، جو سب کا رب ہے، خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں، جو معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بے شمار بے انتہا درود رحمتیں اور برکات نازل ہوں اللہ کے سب سے پیارے اور آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہان والوں کے لیے رحمت عالم ہیں، محسن انسانیت ہیں، معلم اخلاق ہیں، توحید کے، عدل و انصاف کے اور امن و امان کے پیغمبر ہیں، اور اسی طریقے سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام پر اور تمام ایمان والوں پر جو احسان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب کی پیروی کرنے والے ہیں۔ محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان میں سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی مومن ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے دل میں، اس کے قول و عمل میں، اس کی زندگی میں محبت کی علامت ظاہر نہ ہو، محبت کا کوئی ثبوت وہ پیش نہ کرے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے، اور کسی سے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے زیادہ محبت نہ کی جائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، جب تک کہ وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اور دنیا کے تمام لوگوں اور تمام چیزوں سے زیادہ، جب تک میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے، ایمان والوں سے آپ کہہ دیجئے کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ دادا، ماں باپ، آباء و اجداد اور تمہاری اولاد، بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر اور تمہارا خاندان، تمہارے رشتہ دار
اور وہ مال دولت جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو اور جمع کرتے ہو، اور وہ تجارت جس کے مندہ ہو جانے کا تمہیں ڈر اور خوف رہتا ہے، اور وہ گھر جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اگر تمہارے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں تو پھر انتظار کرو۔ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی دنیا اور دنیا کی کوئی بھی چیز اگر تمہارے نزدیک اللہ سے، اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ سنا دے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی عذاب نازل ہو جائے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی سزا، کوئی آفت تمہارے اوپر آ جائے، اس کا تمہیں انتظار کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھو ایسا کر کے تم فاسق ہو جاؤ گے، تم اللہ رب العالمین کی اطاعت سے نکل جانے والے ہو جاؤ گے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو محترم حضرات، اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایمان کا حصہ ہے بلکہ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں، یہاں تک کہ اپنے نفس، اپنے ماں باپ، بیوی بچے اور جتنی بھی چیزیں ہیں جن سے ایک فطری محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت ایک مومن کے نزدیک اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کے راستے میں جہاد سے ہونا چاہیے۔ جس کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی ہے وہ فاسق ہے، اور اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے غضب کا، سزا کا، عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ تو محترم حضرات، اس سے معلوم ہوا کہ ہم میں سے ہر مسلمان کا، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عوام ہو یا خواص ہوں، حکومت ہو یا عوام الناس ہو، سب کا یہ فرض بنتا ہے، سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے، ماں باپ سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ، مال و دولت سے بھی زیادہ، تجارت اور ملازمت سے بھی زیادہ، گھر بار سے بھی زیادہ، تمام رشتہ داروں، بھائیوں، بہنوں اور بیویوں اور شوہر، سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ محترم حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ بہت سارے تقاضے ہیں، محبت رسول کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ محبت رسول کا دعویٰ کرنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بہت ہی اہم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے حقوق کا دفاع کیا جائے۔ دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر بنیادی حق ہے، اور ہمارا بنیادی فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی سیرت کا، آپ کے حقوق کا، آپ کی تعلیمات کا دفاع کریں۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ جب تک ہم اس فرض کو ادا نہیں کریں گے ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ جب بھی کہیں اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجرمانہ واقعہ پیش آئے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حقوق کا دفاع کریں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ اِن لَمْ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، دھمکی دیتے ہوئے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی تو اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پہلے بھی مدد کی ہے اور آئندہ بھی مدد کرتا رہے گا۔ کچھ فرق نہیں پڑے گا اللہ کو، کچھ نہیں بگڑے گا اللہ اور اس کے رسول کا، خود تمہارا بگڑے گا، تمہارا انجام خطرناک ہوگا۔ اللہ رب العالمین کافی ہے اپنے رسول اور اپنے بندے کی مدد کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ تمہارا ہے کہ تم نے کیا پیش کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا فرض بنتا ہے، ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ محترم حضرات، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کے قائل تو ہم سب ہیں کہ محبت رسول ایمان کا تقاضا ہے،
اور دفاع رسول محبت رسول کا تقاضا ہے، یہ دعویٰ تو ہم سب کا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیسے کریں گے، ہماری کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اس طرح کے ماحول میں جب آئے دن کہیں نہ کہیں اہانت رسول، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھناؤنا واقعہ پیش آتا ہے، خاکے بنائے جاتے ہیں، کارٹون بنائے جاتے ہیں، استہزاء اور مذاق کیا جاتا ہے اور اس کو نشر کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی سیرت کی، آپ کے حقوق اور تعلیمات کی اہانت کی جاتی ہے۔ تو ہمارا فرض، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تو محترم حضرات، اس سلسلے میں بہت سارے نکات ہیں، بہت سارے پوائنٹس ہیں، اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم دفاع کر سکتے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ مختصر طور پر آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، ہمیں اس کا علم، اس کی جانکاری ہونی چاہیے، ہمیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے رسول پر ایمان رکھیں گے، آپ سے محبت کا دعویٰ کریں گے اور آپ کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہ ہو، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، تو یہ جھوٹا وعدہ ہوگا۔ اگر ہم دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانیں کہ آپ کیا ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو جاننے کے بعد ہم عملی زندگی میں اس کو ڈھال لیں، ہماری عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے کیا آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق، آپ کی تعلیمات، ہم کہاں تک عمل کر رہے ہیں۔ تو علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے تابع کر دینا چاہیے۔ ہماری خواہشات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، تعلیمات ہیں، جو دین اسلام ہے، شریعت اسلامیہ، اس کے تابع ہو، اس کے اندر ہو، جو دائرہ بنا ہوا ہے اس کے اندر ہماری خواہشات ہونی چاہیے، ان سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ہدایات ہیں، جتنی بھی تعلیمات ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے سے، عبادت کرنے کے طریقے سے اور معاملہ کرنے کے طریقے سے، تمام میدانوں کے اندر، شعبوں کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ہدایات اور تعلیمات ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، تبھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی طور پر دفاع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے عمل، اخلاق و کردار، روزمرہ کے معمولات اور لوگوں کے ساتھ معاملات اور طرز زندگی سے متعارف کرانا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو واقف کرائیں، متعارف کرائیں، دنیا والوں کو بتائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور حقوق یہ ہیں، تو دنیا والوں کو کیا چاہیے؟ دنیا والوں کو چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے عمل کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر، ہماری سیرت کے اندر وہ تلاش کرتے ہیں، ان کو نمونہ چاہیے، ہم کر کے بتائیں ان کے سامنے، ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، ہمیں دیکھ کے ان کو اندازہ ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، یہ امت اتنی اچھی ہے اخلاق میں، عمل میں، کردار میں، روزمرہ کے معمولات میں، معاملات میں، تو پھر اس امت کے نبی کتنے اونچے مقام پر فائز رہے ہوں گے۔ اس طرح سے ہمیں ثابت کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کے رسول کا حقیقی طور پر دفاع کریں۔ اس کے علاوہ اپنی تقریر اور تحریر کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے مختلف جو طریقے ہیں ان کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں، جو بچے اور بچیاں ہیں، ان کے بچپن ہی سے ان کی تربیت اس بات پر کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور اپنی زندگی میں جب بھی موقع آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ بچپن ہی سے ان کی تربیت کرنی پڑے گی، بچپن ہی سے ان کے دل اور دماغ میں محبت رسول کو نقش کرنا پڑے گا، تاکہ آئندہ جوان ہو کر جب میدان میں آئیں تو انہیں کوئی گمراہ نہ کر سکے، کسی غلط فہمی کا وہ شکار نہ ہو سکیں۔ بچپن ہی سے ان کے دل و دماغ میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو علماء کرام ہیں، دعات ہیں،
ائمہ ہیں، خطبہ ہیں، اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، خواص اور عوام ہیں، جو بھی ہیں، سب کے سب اپنی اپنی سطح پر، اپنے اپنے میدان پر اس بابت جو ذمہ داری بنتی ہے بخوبی اس کو ادا کریں۔ جہاں بھی ہیں، مدارس کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، کمپنیوں کے اندر اور بازار کے اندر، آفسوں کے اندر، ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے پیش کریں اور اس بابت جو بھی ذمہ داری بنتی ہیں اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اسی طریقے سے سیمیناروں کے ذریعے سے، کانفرنسوں کے ذریعے سے اور مختلف پروگراموں کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اور آپ کی سیرت کی جھلکیاں پیش کرنی چاہیے۔ اس طرح سے ہم اللہ کے رسول کا دفاع کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حقوق کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے۔ آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا کی جتنی بھی قسمیں ہیں، جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، سب پر پہنچ کر مسلم نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، حقوق کو، مقام اور مرتبہ کو، سیرت کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں، اس لیے کہ آج دنیا والوں کا اکثر و بیشتر حصہ میڈیا پر گزرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہاں تک ہماری بات پہنچے گی تو اس طریقے سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ان کو واقف کرا سکیں گے۔ اسی طریقے سے نصرت رسول، دفاع رسول اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے انٹرنیٹ پر مختلف سائٹس بنانا چاہیے اور وہاں پر متعلقہ جو مواد ہوتے ہیں اپلوڈ کرنا چاہیے اور مختلف زبانوں میں یہ کام ہونا چاہیے، اس لیے کہ محترم حضرات، سارے غیر مسلمین ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو غلط فہمی کے شکار ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، ان کا ذہن زہر سے بھر دیا گیا ہے۔ اگر انہیں حقیقت میں معلوم ہو جائے تو وہ فوراً اپنی حرکتوں سے توبہ کریں گے اور ایمان لائیں گے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ کل تک انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت تھی جہالت کی وجہ سے، لیکن جب انہیں بتایا گیا، جب انہوں نے مطالعہ کیا، جب انہیں معلوم ہوا تو ان کی زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ تو ہمیں اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں کے لیے رحمت ہیں، اس پر لٹریچر تیار کرنا چاہیے مختلف زبانوں میں اور بکلیٹ اور پمفلیٹ وغیرہ کی شکل میں شائع کر کے عام لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی مجرمانہ حرکت پر سخت نکیر کرنا چاہیے، اس کے خلاف زوردار آواز بلند کرنا چاہیے اور کم سے کم دل میں ضرور اس طرح کے واقعوں کو برا جاننا چاہیے۔ طاقت ہے، استطاعت ہے، قوت ہے، پاور ہے تو اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم دل سے تو ضرور برا جاننا چاہیے اس طرح کی حرکت کو۔ اگر اتنا بھی ہم نہیں کریں گے تو یہ تو ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے، اس کے بعد تو ایمان باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اہانت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے پر ہر ممکن طور سے شدید رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے خلاف مختلف پلیٹ فارم پر زوردار مہم چھیڑ دینا چاہیے اور خاص طور سے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس پر خوب ٹرینڈ چلا دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جس بھی ملک یا کمپنی یا ادارے نے اس طرح کے جرم کا ارتکاب کیا ہو اس کا جہاں تک ہو سکے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ حکومت کی طرف سے اگر اجازت نہیں بھی ہے تو بھی عوام کو چاہیے کہ اپنے طور پر ایسا کر سکتے ہیں، اتنا اختیار ہے، بائیکاٹ کرنا چاہیے، معاشی بائیکاٹ، اقتصادی بائیکاٹ، اس کا بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے جس میگزین نے یا جس چینل نے اس کو نشر کیا ہو اس کا بھی ٹوٹلی بائیکاٹ کرنا چاہیے اور اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ارباب حکومت ہیں، جو صاحبان اقتدار ہیں، ان کو چاہیے کہ توہین رسالت کے مجرمانہ عمل پر سخت نوٹس لیں، اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھائیں، اس کے خلاف مؤثر اور کارگر طریقے سے اپنا احتجاج درج کرائیں اور آئندہ کوئی اس طرح کی ناپاک جسارت نہ کر سکے، اور اگر کرے تو وہ عبرتناک سزا پائے۔ اس بابت ٹھوس بل پاس کرانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے انہیں ہمہ جہت کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے محترم حضرات، عوام الناس کو چاہیے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اس لیے کہ اس سے معاملہ اور بگڑتا ہے، یہ مصلحت کے خلاف ہے۔ عوام کو چاہیے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ ضرور تکلیف ہوتی ہے اس طرح کے واقعات پر، اور کون ایسا ایمان والا ہے، کون اتنا بے غیرت ہے کہ اسے درد نہیں ہوگا، تکلیف نہیں ہوگی، لیکن آج کے حالات میں خاص طور سے اس بات کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے کہ قانون کو انسان اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اس سے مسائل اور الجھیں گے، اس سے غلط پیغام جائے گا۔
ہماری عوام الناس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معاملے کو ماہرین فن کے ذریعے سے قانون نافذ کرنے والے اداروں تک پہنچا کر مجرمین کے خلاف مقدمہ دائر کرائیں، نیز ذمہ داران کو قانونی کارروائی کرنے اور اس پر آمادہ کرنے کے لیے شرعی طور سے اور قانونی طریقے سے ان کے اوپر دباؤ بنائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ آپ یاد کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اگر کوئی شخص اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں کوئی غلط حرکت کرتا تھا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو فوراً قدم نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ بغیر اجازت کے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی حکومت کی طرف سے جب تک اجازت نہ ہو خود سے کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ قانون کے بھی خلاف ہے، ہماری شریعت کے بھی خلاف ہے۔ اور جیسا کہ کہا حکومت والے اگر ایکشن نہیں لیتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جواب دہ ہوں گے۔ ہمارے بس میں ہے، ہم نے کر لیا، اس پر اللہ رب العالمین ہمیں اجر اور ثواب دے گا۔ قیامت کے دن ہم اس کا جواب دے پائیں گے۔ اور جس کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، وہ اس کے باوجود اگر اپنا کام نہیں کرتی ہے وہ جواب دہ ہوگی۔ بس ہمارا فرض یہ ہے کہ جتنا ہمارے اندر ہے، ہماری طاقت میں ہے، ہم اتنا کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جو کوئی بھی کسی منکر کام کو دیکھتا ہے، برے کام کو دیکھتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل سے اس کو برا جانے۔ تینوں بات ہمارے سامنے ہیں، تو ہمارے پاس جیسے استطاعت ہے اسی کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے، اپنی حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ اور آخری چیز محترم حضرات کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور توہین رسالت کے جو مرتکبین ہیں ہم یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین یا تو ان کو ہدایت دے، وہ توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں، یا اے اللہ رب العالمین ان کے ساتھ تو وہ معاملہ کرے جس کے وہ مستحق ہیں۔ اور یاد رکھیں جب معاملہ اللہ کے رسول کا اللہ رب العالمین کو سونپ دیں گے ضرور اللہ رب العالمین انتقام لے گا، ضرور اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کرے گا کہ جو مرتکبین ہیں احانت رسول کو، ان کو دنیا ہی میں مزہ چکھ لیں گے وہ، اور دنیا ہی میں سزا مل جائے گی۔ امام سعدی فرماتے ہیں کہ جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ دنیا میں پیش آیا ہے احانت رسول کا، تو اللہ رب العالمین نے اس سے انتقام لیا ہے کسی نہ کسی صورت میں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی فرما دیا ہے انا کفیناک المستہزئین، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ہم ان کے لیے کافی ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ اور لہٰذا اللہ رب العالمین نے ہمیشہ اللہ کے رسول کی مدد کی زندگی میں۔ کیا اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ کو گالیاں نہیں دی گئی، آپ پر تہمت الزامات نہیں لگائے گئے، آپ کا مذاق نہیں اڑایا گیا؟ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نے صبر بھی کیا، اور جب اللہ رب العالمین نے طاقت سے نوازا تو طاقت کا استعمال بھی کیا، ہمارے سامنے اسوہ موجود ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکتے ہیں، آپ کے حقوق کا دفاع کر سکتے ہیں، اور ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ایمان میں سے ہے، ہم اتنا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہمارے یہاں نہیں ہے، ایمان کی غیرت اور حمیت نہیں ہے۔ جو بھی ایمان والا ہوگا وہ ضرور اپنے اپنے طور پر جہاں تک استطاعت ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے حقوق کا دفاع کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو تمام مسلمانوں کو اس کی نیک توفیق اور سعادت بخشے، اور اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازے۔ اللہ رب العالمین اپنے رسول کا دفاع کرے، اپنے رسول کی نصرت کرے، اور تمام مسلمانوں کو اللہ رب العالمین توفیق دے، اور تمام جو مرتکبین ہیں احانت کے اور مجرمین ہیں اور ان کی حمایت کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین یا تو ان کو ہدایت دے یا ان کے ساتھ وہ معاملہ کریں جس کو وہ مستحق ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔